ڈائلاگ میں آپ کو کہتے ہیں خوشامدید، میں ہوں اقرا حارث۔ وہی ہوا جس کا خدشہ کئی مہینوں سے ظاہر کیا جا رہا تھا۔ مشکلات میں گھری پی ٹی آئی کو اب تک کی سب سے بڑی مشکل نے آن گھیرا ہے۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے آج مخصوص نشستوں کے کیس میں فیصلہ سناتے ہوئے تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستوں سے محروم کرتے ہوئے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا ہے اور نظر ثانی کی درخواستوں کو منظور کر لیا ہے۔ اس فیصلے کے بعد قومی اور صوبائی اسمبلی کی 77 نشستیں بحال ہو گئی ہیں اور فیصلے کے مطابق یہ مخصوص نشستیں نون لیگ، پیپلز پارٹی، جے یو آئی فے اور دیگر سیاسی جماعتوں کو دی جائیں گی۔ اس فیصلے کے بعد عجیب سی صورتحال سامنے آ رہی ہے کیونکہ خیبر پختونخوا سے نون لیگ کے 3 ایم این اے ہیں۔ عدالتی فیصلے کے بعد نون لیگ کو خواتین کی 5 قومی اسمبلی کی نشستیں مل جائیں گی۔ جے یو آئی فے کے 2 ایم این ایز ہیں اور انہیں 3 ملیں گی۔ دلچسپ معاملہ پیپلز پارٹی کا ہے، ان کا صرف 1 ایم این اے ہے اور انہیں بھی 2 نشستیں مل جائیں گی۔ اس طرح قومی اسمبلی میں بھی 22 سے زائد مخصوص نشستیں حاصل کرنے کے بعد حکومت 2/3 اکثریت کی حامل ہو جائے گی، جس کا واضح مطلب ہے کہ حکومت جب چاہے جیسے چاہے کوئی بھی قانون سازی کر سکے گی۔ تحریک انصاف کے لیے صرف یہ واحد مشکل نہیں بلکہ خبریں یہ بھی ہیں کہ یہ فیصلہ اس لیے آیا کہ چیف الیکشن کمشنر، الیکشن کمیشن اراکین اور نگراں وزیر اعظم کی من پسند تعیناتی کے لیے پیپلز پارٹی سے اپوزیشن لیڈر کو لے کر آنا ہے، جس کے لیے تحریک انصاف کے ایم این ایز کو سزائیں دے کر نااہل کیا جا سکتا ہے۔ ضمنی الیکشن میں سیٹیں نون لیگ کو دی جائیں گی۔ آج کے پروگرام میں اسی نقطے پر پی ٹی آئی کا موقف لیں گے اور اس کے علاوہ بدلتی عالمی منظرنامے میں خطے کی بدلتی صورتحال اور پاکستان کی خارجہ پالیسی کو بھی پروگرام میں زیر بحث لائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ آج سوات میں بھی ایک دل خراش واقعہ پیش آیا جہاں پر سیر و تفریح کے لیے آنے والے 17 افراد دریاؤں کی بے رحم موجوں کا نشانہ بن گئے اور تقریباً 1 گھنٹے تک انتظار کرتے رہے لیکن کوئی مدد کو نہیں آیا۔ سانحہ سوات یقیناً حکومت خیبر پختونخوا اور ان کے ذیلی اداروں خصوصاً ریسکیو 1122 کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے کیونکہ دریائے سوات میں ڈوبنے والے معصوم لوگ آخری لمحے تک بے بسی کی تصویر بن کر یہ انتظار کرتے رہے کہ شاید کوئی انہیں بچا لے گا، مگر انہیں اندازہ نہیں تھا کہ جن کی یہ ذمہ داری ہے ان کی ترجیحات کچھ اور ہیں۔ سب سے پہلے میرے ساتھ آج پروگرام میں موجود ہوں گے تحریک انصاف کے سینئر رہنما شیخ وقاص اکرم صاحب۔ بہت شکریہ شیخ صاحب، آپ کے وقت کا۔ مخصوص نشستوں کا فیصلہ آ گیا ہے اور آپ سے چھین لی گئی ہیں یہ سیٹیں، سب سے پہلے تو کیا لائے عمل ہوگا پی ٹی آئی کا اس کے بعد؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ پاکستان کی اس سے بڑی عدالت تو ہے نہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ملک جسے اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے تھے، میں تو یہی کہوں گا، اب یہ ٹوٹل بے آئین ہو چکا ہے اور بے آئین ہونے کے ساتھ ساتھ بے انصافی جو ہے وہ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے۔ ریاستی استبداد کے ساتھ ہمارے آئینی حق کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ یہ وہی سپریم کورٹ ہے جس سپریم کورٹ کے اندر ہمارے حق میں اسی کیس کے اندر پہلے فیصلہ جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ وہ آئین اور قانون کی روشنی میں تھا، وہ ایسا نہیں تھا جو آج ہمارے ساتھ کیا گیا ہے۔ ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہمارا مینڈیٹ اس طریقے سے اٹھا کے دوسری پارٹیوں کو دے دیا جائے گا۔ اس کی کوئی لاجک نہیں ہے، اس میں کوئی سینس پریویل نہیں کرتا ہے، اور کس لیے؟ اور صرف ہم تو ٹوٹل مایوس ہو گئے ہیں عدالتی نظام سے۔ اگر اس لیول کے اوپر عدالت یہ فیصلہ دے رہی ہے، مطلب جو سیٹیں کسی بھی پارٹی کو ان کے ووٹ کے تناسب سے دی جاتی ہیں، یعنی کہ وہ ان کا رائٹ ہے، اس کو آپ اٹھا کے ان پارٹیوں کو دے رہے ہیں جنہوں نے وہ ووٹ ہی نہیں لیا ہوا ہے۔ ایک آپ نے ڈاکہ پہلے مارا ہمارے پہ 8 فروری پہ، وہ آپ نے مینڈیٹ چوری کیا، اور پھر دوسرا مینڈیٹ جو بچا کھوچا جو ہمارا رائٹ بنتا تھا اس پہ جو آپ نہ چوری کر سکے، وہ بھی آپ نے اس لیے لے لیا کیونکہ وہ مینڈیٹ عمران خان کے نام پہ آیا تھا۔ اس سے بڑی زیادتی، اس سے بڑا ظلم، اس سے بڑا انصاف کا مذاق جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمیں سخت مایوسی ہوئی ہے، نہایت مایوسی ہوئی ہے۔ یہ الفاظ نہیں ہے، ابھی تو چیزیں لوگ جیسے جیسے اینالائز کریں گے، ابھی تو یہ ڈائجسٹ ہی نہیں ہو رہا کہ پاکستان کے اندر اتنا بڑا ظلم جو ہے وہ کسی ایک سیاسی جماعت کے ساتھ کر دیا گیا کیونکہ وہ مینڈیٹ عمران خان کے نام پہ ہے۔ جیسے جیسے چیزیں ابھی لوگ تو اس کو میں تو ہضم ہی نہیں ہو رہا کہ یہ فیصلہ ہوا کیا ہے اور کیسے ہو گیا۔ اچھا اس کا کوئی تک نہیں بنتا۔ سیٹیں آپ کو نہ ملتی تو شاید اتنا فرق نہ پڑتا، لیکن اب تو حکومت کے پاس اور دیگر جماعتوں کے پاس 2/3 اکثریت حکومت کے پاس آ چکی ہے، تو یہ بات تو پھر فیصل واڈا کی سچ ہو گئی کہ حکومت 27ویں 28ویں ترمیم جو بھی لا سکتی ہے
وہ منظور کرا سکتی ہے؟ حکومت کی پوزیشن تو اب خاصی سٹرونگ ہو گئی ہے. دیکھیں جی، یہ تو بات ہی کرنے والی کوئی نہیں ہے. حکومت کی پوزیشن جب سٹرونگ نہیں ہوئی تھی تو کیا اس وقت 26ویں ترمیم منظور نہیں کرا لی تھی؟ فیصل واڈا کی باتیں سچ ہو گئی ہیں تو انہوں کو اپنے آپ ولی ڈکلیئر کر چھڑے، اتنے جا کے بہ جاوے تے جا کے فالاں کٹے لوگاں دیا. یہ تو میٹر ہی نہیں ہے اس وقت کہ کون کیا ہے. یہ تو جو ہمارا ایشو ہے وہ ان جو ہے اس مسخرے پنوں سے تو بہت آگے کا وہ ہے. حکومت کے دیکھیں پہلے ہی چوری اور ڈاکے کے مینڈیٹ کے اوپر یہ حکومتیں کھڑی ہیں، ان کا کون سا اپنا مینڈیٹ ہے؟ مگر اس میں یہ بے حیائی اس حد تک جانا، یہ تو بین الاقوامی دنیا کے سامنے بھی انہوں نے سارے عدالتی نظام کا، انصاف کا، سسٹم کا اس ملک کے اندر مذاق بنا دیا جی. اور آپ کو لگتا ہے بلکہ خدشہ ہے کہ شاید اب آپ سے اپوزیشن لیڈر کا بھی جو منصب ہے وہ لے لیا جائے گا، کیونکہ عمر ایوب کے خلاف ریفرنس دائر ہو چکا ہے اور ہمیں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ چاہے چیف الیکشن کمشنر ہو، الیکشن کمیشن اراکین ہو، نگراں وزیر اعظم کی من پسند تعیناتی ہو، ایسا اپوزیشن لیڈر لایا جائے گا جو کہ بالکل نیوٹرل ہوگا، شاید پیپلز پارٹی سے آ جائیں یا کہیں اور سے آ جائے، اور پھر من پسند فیصلے بھی کروا لیے جائیں گے. آپ لوگوں کے جو ایم این ایز ہیں انہیں سزائیں دے کر نااہل قرار دے دیا جائے. جس طرح کی بے حیائی ہو رہی ہے اس میں اگر وہ یہ بھی کر لیتے ہیں تو کیا لوگ دیکھیں، ہم عدالتوں سے مایوس ہوئے، عوام سے مایوس نہیں ہوئے، قوم سے مایوس نہیں ہوئے، لوگوں سے مایوس نہیں ہوئے. یہ ملک کو ایک خطرناک ڈگر کی طرف دھکیل رہے ہیں. اور اس طرح آہستہ آہستہ جب سسٹم کلیپس کرتے ہیں، جب ادارے کلیپس کرتے ہیں تو اسٹیٹس کلیپس کر جاتی. دس از ناٹ فیئر. مطلب دس پاکستان، وی اوڈ دس ٹو پاکستان. اپنے آپ کے ذاتی جو مرضی ایجنڈے ہوں گے، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پاکستان ہماری دھرتی ہے، اس کے ساتھ اتنا بڑا ظلم، اتنا بڑا قبضہ کنڈیمیبل ہے. الفاظ یہ کنڈیم تو بہت چھوٹا سا لفظ ہے اور یہ بڑا روایتی ہو گیا ہے، ہر چیز کو ہم کنڈیم کر دیتے ہیں. یہ واسطے سارے کو الفاظ ہی نہیں. سر سو وٹ ناؤ ول پی ٹی آئی ڈو؟ آپ کو ایکسپیکٹ تو کر رہے تھے نا، امید تو کہیں نہ کہیں تو نظر بھی یہی آ رہا تھا، کیونکہ ملٹری ٹرائل میں آپ امید کے میں تو پھر خلاف ہمارے میں سے دیکھیں ہم سے تو لوگ یہ بھی امید کر رہے تھے کہ شاید سینیٹی ول پرویل، شاید یہ ججز، یہ بینچ، یہ سپریم کورٹ. آپ نے وکلا کی بحث نہیں سنی؟ اٹس اباؤٹ آلسو دی آنر اینڈ دی ڈگنیٹی آف دی سپریم کورٹ ایز این انسٹیٹیوشن. آپ وکیل صاحبان کی سنیں، یہ میں جملہ ون آف دا لائرز سیڈ اٹ ان دا سپریم کورٹ کہ ہمیں تو سپریم کورٹ کی عزت بھی دیکھنی ہے. یہ تو سر اب اتنی مشکلات میں اگر پی ٹی آئی گھری ہوئی ہے اور ملٹری ٹرائل کا فیصلہ آپ کے خلاف آنا، نشستیں چھن جانا، پھر آئینی ترامیم کے خلاف آپ لوگوں کی درخواستیں بھی ردی کی ٹوکری میں جاتے ہوئے نظر آ رہی ہیں، سو پلان بی اب آپ لوگوں کا کیا ہے؟ کیا کریں گے؟ بیکاز بن جائے گی پلان بی. اب آپ کے پاس اس وقت مطلب ہے وہ کہتے ہیں کہ میت علی گھر پہ ہی ہے تو تسی ساڈے کو اگلے سوال کرنے شروع کر دیتے ہیں. اور تو کی پلان بی دسی اس لیے سر ایسا تو نہیں ہو سکتا نا پی ٹی آئی نے کچھ سوچا نہ ہو، کچھ تو سوچا ہی ہوگا. سوچا ہوگا obviously، وہ جو سوچا ہوگا وہ بھی ہم آپ سے کیسے شیئر کر لیں. جب سوچا ہوگا سارے آج بیٹھیں گے اس فیصلے کے بعد تو جو میکنزم 1 2 3 ہم آلریڈی ڈیوائز کر چکے ہیں، کیپنگ ان ویو اور آفٹر دی مطلب اینٹیسپیشن آف دس ایونٹ، تو وہ کریں گے. اپنی تنظیم کے ساتھ بیٹھ کے پہلے بات کریں گے، اس کے بعد آگے کریں گے. سو ڈو یو ہیو این آپشن کہ آپ حکومت سے مذاکرات ویسے تو نہیں کرنا چاہتے، لیکن اور کوئی آپشن نہیں ہے؟ کیونکہ آج بھی یہ بیان سامنے ہمارے آیا ہے کہ جناب جو طاقتور حلقے ہیں وہ بالکل اپنے آپ کو سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے. علیمہ خان مائنس بانی پی ٹی آئی کی بات کر رہی ہیں، تو ان ساری باتوں کے اندر بات چیت بھی ہوگی تو پھر کہاں ہوگی؟ دیکھیں ابھی تو اس فیصلے کے بعد تو بات چیت کی اگر کوئی گنجائش تھی بھی تھی، جو ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ نہیں ہے ان سے بات کرنے کی گنجائش. امریکہ میں ٹرمپ بھی بات کرتا ہے تو فیلڈ مارشل کے ساتھ کرتا ہے، ان کے ساتھ نہیں کرتا ہے. تو ان کو تو مطلب ہے نہ ملک میں کوئی ان سے بات کرنا چاہتا ہے، نہ ملک میں باہر ان سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے. میں تو اگلے دن کسی کو کہہ رہا تھا ٹرمپ نے عمران خان صاحب کی بات پہ مہر لگا دی ہے کہ اس ملک میں اس جوگئی نے کہ نہ گل کی تھی ہے. تو خان صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ میننگ فل ڈائلاگ از ہیونگ ڈائلاگ اینڈ talking to the relevant people. That's why we have been saying that. کوئی بات کرنا چاہتا ہے یا نہیں کہنا چاہتا ہے, that's besides the point and that's another point. ٹھیک ہے جی, یہ بینیفیشری ہے ہمارے پہلے ڈاکے کے یہی بینیفیشری تھے. آج بھی جو ہماری سیٹیں لے کے ان کو یہ اسی کی نہ گل کری, ہماری پچھلی چوری برآمد ہو گئی ہے اور دوسرا ڈاکہ انہوں نے مار لیا, ہم ان سے کیا بات کریں جی. لے جاؤ ہر شہر لے جاؤ, اپنے پیودا سمجھا نا, پٹن جو مرضی کرن لے جاؤ. آپ کو یہ لگتا ہے کہ عدالتوں سے آپ میں امید آپ کو نہیں رہی, آپ لوگ مایوس ہو گئے ہیں,
حکومت سے آپ بات نہیں کرنا چاہتے, پاورفل حلقے آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے, اینڈ رزلٹ آپ عوام کے پاس جائیں گے, لیکن عوام کے پاس جانے کے لیے بھی آپ کو اس طریقے کی رکاوٹیں دیکھنی پڑتی ہیں. جو باتیں آپ کر رہی ہیں نا, مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ وہ ساری جمع تفریق کر کے آج پی ٹی آئی مکانے والی طرف لے جانے کی کوشش کر نہیں رہی سر, ہیں. میں نہیں ایسے مکا ہے. رہی, میں تو آپ سے پوچھ رہی ہوں سیاسی کہ آپ جدوجہد جو ہوتی ہے نا, آپ یہ عوامی طاقت ہیں. آپشنز حالات کے ساتھ بالکل, پیدا وہ کیا ہوتی میں ہیں. یہی جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپشنز آپ کے حالات کے پاس ساتھ عوامی پیدا طاقت ہوتی ابھی ہیں. بھی موجود ہے؟ میں نے آپ کو وہی کہا کہ ہم عدالتوں سے مایوس ہوئے ہیں, عوام سے یا قوم سے مایوس نہیں ہوئے. یہ جو آج بے حرمتی ہے, یہ جو اس فیصلے کی روح سے وہ ووٹر کی ہوئی ہے, ووٹ کی ہوئی ہے. یہ جو سارے ماموں بنے ہوئے تھے ووٹ کو عزت دو والے, جو آج اسی ووٹ کو چوری کر کے لے گئے ہیں, وہ ووٹر جو ان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا ہے, یہ اس ووٹر کی بے حرمتی ہوئی ہے آج, اس بالکل ووٹ ٹھیک. کی. ہوگا کھڑا, بالکل کھڑا ہوگا, اور ہم ان کے ساتھ ہوں گے اور وہ ہمارے ساتھ ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو وقاص صاحب, عدالتی کارروائی کے اندر ایک چیز ہم نے بہت زیادہ دیکھی کہ حامد خان بار بار نقطہ اٹھاتے رہے کہ 13 رکنی بینچ کے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست 10 ججز نہیں سن سکتے. عدالت ان کی بات سننے کے بجائے ان پر کافی برہم بھی نظر آئے, یہاں تک کہہ دیا کہ آپ نے دلائل دینے ہیں تو دے دے ورنہ بیٹھ جائیں. اب اس پر بھی کہتے ہیں جی, شیر ہیں, انڈے دیں یا بچے دیں, ایک سپریم کورٹ کا جج بیٹھے ہیں, سامنے ایک وکیل کھڑا ہے, وہ وکیل جتنا مرضی سینئر ہے, آپ اس وکیل کو اپنا استاد بھی کہہ رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ساری زندگی ہم نے سیکھا بھی آپ سے ہے, پھر آپ ڈانٹ ڈپٹ بھی انہی کی کر رہے ہیں, تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ بینچ ٹوٹنے کے بعد کبھی بقایا بینچ سماعت کرتا ہے؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ ایک آدمی نے اپنے آپ کو بینچ سے ریکیوز کر لیا, وہ بینچ ٹوٹ گیا, وہ چلے گئے بیچ میں سے, وہ جو پاور صاحب ہیں, اس کے بعد تو یہ سماعت آج ہونی نہیں چاہیے تھی, کسی حوالے سے نہیں ہونی چاہیے. 13 اور 12 والی تو بحث اپنی طرف ہے. پھر اس کے بعد یہ کس صورتحال میں یہ چلا کے لے کے سماعت کرتے رہے, میری سمجھ سے تو باہر ہے جی. سر اب یہ جب کالعدم ہو گیا ہے تو کوئی قانونی آپشنز بھی آپ لوگ دیکھیں گے اس پر؟ موڑنے دے اتنے میں دسو کیڑی قانونی آپشن ہے؟ اس سے بڑی عدالت کون سی ہے؟ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جب آپ کسی کا گلا گھونٹ دیں, گھٹن اتنی زیادہ ہو کہ آپ نے ان پہ تمام کے تمام دروازے بند کر دیے ہوں, اور ان کو آپ کہیں سے وہ چیزیں وینٹ کرنے کا موقع بھی نہ ملے, تو دیٹس ہاؤ تھنگز گو ان دی رانگ ڈائریکشن. اچھا سر, اس سے پہلے کہ ہم اس پہ اور بات کریں, اب چونکہ آپ پی ٹی آئی کے اسپوکس پرسن ہیں, آپ نے بھی آج ایک افسوسناک واقعہ سوات میں دیکھا ہوگا جہاں پر 18 سیاح پھنس گئے, اور اب کے پی گورنمنٹ پہ خاصی تنقید ہو رہی ہے کہ ریسکیو سروسز یا کارکردگی کہاں پہ تھی کہ ہیلی کاپٹرز نہیں آ سکے انہیں بچانے کے لیے, ریسکیو کاروائیاں بر وقت نہیں ہو سکیں, اور 18 لوگ سوات کے ریلے میں بہہ گئے. پہلی بات تو یہ ہے جی کہ یہ تو ان کا کوئی اپنا ترجمان بتائے, جس کے پاس پوری انفارمیشن ہو تو وہ آپ کو ایک اچھی انفارمیشن مسترد ملے گی. مگر جو گفتگو یا میری جو چیز نالج میں ہے, میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. یہ 21 تاریخ کو فلیش فلڈ وارننگ میٹنگ ہوئی, 21 تاریخ کو. اس کے بعد ان تمام ضلعوں کے تمام علاقوں میں, مساجد میں اور آس پاس اعلان کرائے جاتے رہے کہ اسٹے اوے فرام دا ریور بیڈ. بالکل ٹھیک ہے جی. یہ ہمارے سیاح تھے جس میں سے ڈسکا کی فیملی تھی ایک پوری, انفارچونیٹ, ویری سیڈ. اور پھر کچھ لوکل لوگ تھے. یہ جو بتایا گیا ہے, آپ لوگ میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ وہ بالکل ریور بیڈ کے, مطلب بینک آف دا ریور تو آپ چھوڑیں, ریور بیڈ تو چھوڑیں, وہ سینٹر آف دا ریور. اور وہ اچانک ہی پیچھے سے 75,000 کیوسک کا ریلا جو ہے آیا, یہ اسٹینڈرڈ ہو گئے. اس وقت مقامی لوگ وہاں فون شون کرتے رہے, جس طرح بتایا گیا, جس طرح آپ کے لوگ بھی بتا رہے ہیں ٹی وی والے. انفارچونیٹ کہ ان کا رابطہ بڑا لیٹ ہوا. ہیلے ان ضلعوں میں ہیلے نہیں ہوتے, چھوٹے ضلعوں کے اندر ہیلی کاپٹر نہیں کھڑے ہوتے. ہیلی کاپٹر یہاں سے فلائی کرایا جاتا ہے ہمیشہ پشاور سے. ٹھیک ہے جی, وہاں سوات میں ہیلی کاپٹر کوئی نہیں ہوتے. تو وہ جو رسپانس ٹائم تھا جس کے اندر یہ اطلاعات جو ہیں وہ اس انتظامیہ کو پہنچی اور انتظامیہ سے یہاں تک پہنچی, اس وقت تک انسیڈنٹ جو تھا وہ ہو چکا تھا. اور اس پہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے کچھ افسران سسپینڈ کر دیے تھوڑی دیر پہلے, اور جو ذمہ داران ہیں جن کے پاس یہ نالج ہونا چاہیے تھا ان کی انکوائری بٹھا دی ہے. سسپینشنز ہو چکی ہیں, انکوائری بٹھا دی ہے. کچھ بندے جو ہیں وہ
ریسکیو بھی کیے گئے ہیں اور کچھ لاشوں کی تلاش ہو رہی ہے. اٹس انفارچونیٹ, اٹس ویری سیڈ. اور یہ بالکل جو لوگ ذمہ دار تھے وہ سسپینڈ ہو چکے ہیں, اور اگر کوئی اور بھی ذمہ دار ہوں گے تو بالکل کے پی کی جو پختون اس کی تحریک انصاف کی حکومت ہے وہ بالکل کسی کو وہ اس میں نہیں جانے دے گی, کسی کو نہیں چھوڑے گی جو اس کے ذمہ دار ہوں گے. سر آپ درست فرما رہے ہیں, اوبویسلی اس بات کا جواب تو وہی دے سکتے ہیں جو اس کے ذمہ داران ہیں, لیکن جو بحث اس وقت چل رہی ہے وہ مثال دی جا رہی ہے علیمہ خان صاحبہ کی کہ چترال میں جب وہ پھنس گئی تھیں تو ڈی سی چترال نے فوراً ہیلی کاپٹر بھیج کے انہیں وہاں سے نکال لیا تھا. تو یہاں پر بھی اس طرح کی بروقت کارروائی ہونی چاہیے تھی اگر علیمہ خان صاحبہ میں کی نے ہو آپ کو سکتی بتایا کہ وہ رسپانس ٹائم, وہ فلڈ نہیں تھا, وہ کوئی لینڈ سلائیڈ اور اس قسم کا چکر تھا. وہ جہاں پہ تھی وہ صرف رابطہ کٹا ہوا تھا, کوئی ایسی خطرناک جگہ نہیں, رابطہ باہر سے کٹ گیا تھا کوئی روڈ شوٹ کی وجہ سے, کوئی اس طرح کی چیز تھی. یہ جو تھا یہ تو وہ بیچارے اللہ تعالیٰ وہ بالکل ہی اس کے دریا کے اندر فلڈ کے اندر آ گئے تھے. they were right in the center of the river bank. دیکھیں میں اس پہ بیٹھ کے کوئی کسی کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا, نہ کر سکتا ہوں. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ رسپانس ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے پشاور سے ہیلے اڑ کے نہیں جا سکتا تھا اس لیے جس وقت انہوں نے اطلاع دی. اب جنہوں نے اس اطلاع کے اندر لیٹ شیٹ کیا, چیف منسٹر نے ان کو سسپینڈ کر دیا, باقیوں کی انکوائری شروع ہو گئی ہے. ساتھ ہی اب ساری ایڈمنسٹریشن وہاں پہ موجود ہے. آخر اس کے بعد بندے ریسکیو بھی تو ہوئے ہیں نا, ذرا اس کا بھی ذکر کریں نا. کچھ لوگ وہاں پہ ریسکیو بھی ہوئے ہیں بہت سے, اور یہ وہاں بڑا کرونک مسئلہ ہے. سینکڑوں بند انہوں نے باندھے ہیں جس سے بہت سے علاقوں میں فلڈنگ سے بچایا بھی گیا. تو چھوٹی سی جگہ پہ جب 74,000 کیوسک کا ریلا فلیش فلڈ کی صورت میں آتا ہے تو یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. پنجاب کی ایریاز تو ہے نا, کھلا پانی آتا ہے, فلڈ آتا ہے تو پھیل جاتا ہے, اس کی رفتار آہستہ ہو جاتی ہے پانی کی. یہ جب پہاڑوں کے درمیان ہوتا ہے تو یہ مشکل ہوتا ہے. مگر میں کیوں کسی سرکاری ملازم کو ڈیفینڈ کروں جس نے یہ کام کرنا تھا, میں کیوں صفائی دوں. اٹ واز انفارچونیٹ اینڈ سیڈ. مگر یہ ہے سر کہ اگر آپ مجھے کے اوپر بات کریں, صرف سوشل میڈیا کے اوپر تو ہمارے کئی دوست بغیر تحقیق کی بات کر دیتے ہیں. اس پریشر میں نہ آئیں, آپ اپنی تحقیق کریں, اپنے لوگ شوق وہاں بھیجیں, وہاں انتظامیہ کو دیکھیں. سر اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں ایک آخری سوال آپ سے پھر فیصل واڈا صاحب کو کوٹ کر کے کہنا چاہوں گی, بیکاز ابھی ریسنٹلی ان کا بیان اس فیصلے کے بعد آیا ہے کہ وہ تو جس طرح انہوں نے 1.5 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ آپ کے حق میں نہیں آئے گا کیونکہ وہ کہتے ہیں قانونی طور پر یہ درست فیصلہ آیا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ یہی سیاست ہے, اسی پر گزارا کرنا ہوگا, اور پی ٹی آئی میں اب کوئی دم خم نہیں رہا اور پاکستان میں مزاحمت کسی کا باپ نہیں کر سکتا. دیکھیں پاکستان کے اندر آئینی پرامن احتجاج کی جو مزاحمت کا سلسلہ تھا وہ تو جو ہمارے لوگ ڈی چوک تک بار بار پہنچے ان لوگوں نے کر کے دکھا دیا جو آج تک پاکستان میں اور کوئی نہیں کر سکا. میرے خیال میں اس کے بعد تو کوئی اگر اس قسم کا ڈائلاگ مارے تو ایک فضول قسم کی گفتگو ہے, نمبر 1. دوسری بات, کسی سیریس آدمی کی بندہ بات کرے, نان سیریس سے لوگ ہیں. اب جو آدمی ایک ٹاک شو میں جوتا لے کے پہنچ جائے, اب آپ اس کو ایک سنجیدہ ریفرنس کے طور پہ اگر استعمال کریں تو میں آپ سے معذرت سے کہوں گا کہ مجھ سے نہ ہی سوال پوچھیں تو بہتر ہے. سر آپ ہی کی پارٹی کے وہ تھے, اب نہیں رہے تو اس پہ نان سیریس آپ انہیں کہہ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے موقع دیا 9 مئی کی صورت میں, بہت سے مسخرے پارٹی چھوڑ کے چلے گئے. اللہ خیر صلاح, اللہ نے پارٹی کو جو ہے وہ ریفائن کر دیا, بہتر ہو گیا. بہت شکریہ شیخ صاحب آپ کے وقت کا. ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد اور مہمان شامل کریں گے. میرے ساتھ موجود ہوں گے, انٹرنیشنل امور پر بات ہمارے ساتھ کریں گے. پاکستان کی اس وقت سفارتی سطح پر کیا پوزیشن ہے اور اسپیسیفکلی پاک بھارت جنگ کے بعد کی جو صورتحال ہے جسے پاکستان فیس بھی کر رہا ہے, اس تمام تر صورتحال پہ ہم بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہوں گے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ناصر جنجوعہ صاحب, NSA کے ایکس ایڈوائزر بھی رہے ہیں. بہت شکریہ ناصر صاحب آپ کے وقت کا. سر, حالیہ پاک بھارت جنگ میں ہماری عسکری کامیابی کے بعد آبویسلی ایک سفارتی فتح ہوئی ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کھل کر ہمارے موقف کی حمایت پوری دنیا نے کی ہے. تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ پوری دنیا کو یقین آ گیا ہے کہ بھارت جو ہے وہ ایک ایسی ریاست ہے جو غیر ذمہ دارانہ اقدامات بھی اٹھاتی ہے, بیانات بھی دیتی ہے اور پاکستان کے خلاف انہیں استعمال بھی کرتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دیکھیے, پہلی بات تو جو ہے وہ پاکستان کی فتح وہ صرف ملیٹریلی نہیں ہے, مورلی بہت بڑی فتح ہے.
جو اخلاقیات کا لیول جو ہم نے معیار جو قائم رکھا، جو ہماری زبان و بیان تھی، تو وہ ہر طرح سے بہت ہی قابل قدر تھی. بالکل ٹھیک. ہمارا نیشنل بیہیویئر بہت اچھا تھا، نیشنل یونٹی، نیشنل یونیسان بہت اچھا تھا. تو موریلٹی میں میرا مطلب ہم بہت بلند پایا تھے بحیثیت قوم، پھر بحیثیت ملٹری، پھر بحیثیت ڈپلومیٹک ایفرٹس. تو ایک براڈ بیسڈ جو ہے نا، آپ جس لیول کی بھی بات کریں اس لیول پہ ہم نے جو ہے رب کریم نے ہمیں فتح عطا کی ہے. اب آبویسلی جو انڈیا کی ایک متھ بنی ہوئی تھی، جو مسٹر مودی کا جو امیج تھا اور وہ جو شائننگ انڈیا تھا، تو وہ جس طریقے سے ایک چھوٹی سی چیز کو لے کے انہوں نے، جس پہ ہم آپس میں مل جل کے بھی کام کر سکتے تھے، انہوں نے ایسا کام کیا جس سے انڈیا کی نیشنل سیکیورٹی اور ان کی نیشنل پریسٹیج جو ہے وہ داؤ پہ لگ گئی. بالکل ٹھیک. تو اور وہ پوری ایک مکمل جنگ کی طرف اس کو لے گئے. جس طریقے سے مورلی انہوں نے بیہیو کیا، جس طریقے سے انڈس واٹر ٹریٹی کو انہوں نے قدغن لگائی، جس طریقے سے ان کے میڈیا نے بیہیو کیا، ڈپلومیٹیکلی جس طریقے سے بیہیو کیا، وہ نیچ سے نیچ تر ہی نظر آتا رہا. بالکل صحیح. تو 10 مئی سے پہلے والا انڈیا نہیں ہے 10 مئی کے بعد والا. تو وہ لوگوں کی نظر میں وہ بری طرح گرے ہیں. مسٹر مودی کا امیج ڈینٹ ہوا ہے، اور وہ جو کاؤنٹر بیلنس، کاؤنٹر ویٹ ٹو چائنا جو ساری دنیا ان کو پیمپر کر کر کے بنا رہی تھی، وہ تو ہم سے بھی مار کھا گئے. بالکل. تو وہ کاؤنٹر ویٹ ٹو چائنا انہوں نے کیا بننا ہے، کوڈ کا ممبر انہوں نے کیا بننا ہے، نیشنل نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر انہوں نے کیا بننا ہے. تو ہر ایریا میں جو ہے نا ان کو بہت برے طریقے سے ڈینٹ لگا ہے. لیکن گلوبل پاور پالیٹکس میں وہ ابھی بھی ایک گلوبل پاور پالیٹکس کا افیکٹو حصہ ہیں، بالکل ٹھیک. ایون ود دا ایروڈیڈ امیج. بالکل. تو کیونکہ گلوبل پاور پالیٹکس یو ایس اور ویسٹ چلا رہا ہے، تو وہ انڈو پیسیفک اسٹریٹجی میں ان کا مینیفیسٹ ہو رہا ہے. کیونکہ یو ایس نے اس وقت اٹلانٹک اوشن نیٹو کے ذریعے، انڈو پیسیفک کے اسٹریٹجی کے ذریعے انڈین اوشن پکڑا ہوا ہے، پیسیفک اوشن پکڑا ہوا ہے. تو اس میں وہ انڈیا جو ہے ابھی بھی ان کا اسٹریٹجک الائی ہے. بالکل ٹھیک. سر، پہلگام واقعے کے بعد بھارت نے ایک طرفہ طور پر سنتاس معاہدے کو معطل کیا، اور اب بھی بار بار جس طرح ان کے بھی وزیر داخلہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جناب یہ معطل ہی ہے، اس کو ہم بالکل معاہدے پر عمل نہیں کریں گے. پاکستان یا ہماری ملٹری قیادت کی اس بارے میں دو ٹوک سوچ کیا ہے کہ اگر سفارتی سطح پر یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، سو واٹ آر دا آپشنز، کہ ہم پانی لینے کے لیے اپنے حصے کا وہ کون سی آخری حد ہے جہاں تک جائیں گے؟ دیکھیے، پہلی بات ہم نے یہ ڈکلیئر کر دیا ہوا ہے کہ اگر آپ ہمارا پانی روکیں گے تو دس ول بی این ایکٹ آف وار. اور ہم نے ان کو یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ جب ہم ایکٹ آف وار کہتے ہیں تو پھر اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. تو کوئی شک تو ہم نے چھوڑا نہیں. لیکن ایز اے میچور، کریڈیبل، رسپانسیبل کنٹری ہم اس مسئلے کو کیسے حل کرنا چاہیں گے؟ تو آبویسلی ہم اس کو سب سے پہلے ڈپلومیٹیکلی ہی، لیگلی ہی حل کرنے کی کوشش کریں گے. اور پھر اگر اس ایشو نے ہمارا سروائیول کا ایشو بنا دیا، بالکل، کیونکہ پہلے تو صرف کشمیر تھا، اب انہوں نے ڈسپیوٹ ملٹی پلائی کر دیا ہے ساتھ انڈس واٹر ٹریٹی میں لا کے. تو اگر ہمارے سروائیول کا مسئلہ بھی بن گیا اور ہم نے سمجھا کہ اس کے بعد ہمارا مشکل ہے، تو آبویسلی پھر یہ بات کہاں جائے گی؟ تو یہ بات پھر اسی طرف چلی جائے گی جو ہم نے ان کو آج بھی کلیئر کر دیا ہوا ہے. بالکل ٹھیک. لیکن آئی ایم شیور کہ اس میں لیگلی بھی، اور جو گارنٹر ہیں ورلڈ بینک اور جو پوری دنیا جو ہے وہ
ہمارا ہی ساتھ دے گی، بیکاز اس دنیا میں بہت زیادہ ممالک ہیں جو لو ریپیرین ہیں. تو اگر یہ انڈیا اس طریقے سے کرتا ہے تو ایک نیا ٹرینڈ سیٹ کرتا ہے. تو دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی اپر ریپیرین لو ریپیرین کا پھر پانی روکنے کی کوشش کرے گا. سو دی ورلڈ ول ناٹ ایکسیپٹ دس. اچھا سر، پاک بھارت جنگ کے بعد ٹرمپ اور فیلڈ مارشل صاحب کی ملاقات ہوتی ہے، ان کی تعریفیں ہوتی ہیں، پاکستان کی دفاعی صلاحیت کے معترف وہ ہوتے ہیں، پاکستانیوں کی صلاحیتوں کے معترف وہ ہوتے ہیں. یہ کس جانب اشارہ ہے؟ کیا ہم یہ سمجھیں کہ پاکستان تاریخ میں پہلی دفعہ امریکہ کے ساتھ برابری کی سطح پر اسٹریٹجک تعلقات، تجارتی تعلقات قائم کرنے جا رہا ہے؟ بیکاز کبھی برابری کی سطح پر تو نہیں رہے گے. دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کافی زیادہ اسپیکولیشنز جی بھی ہمارے لوگ کر رہے ہیں اور بہت ساری چیزوں کے ساتھ جوڑ بھی رہے ہیں. خدشات کا اظہار بھی کر رہے ہیں. امریکنز کی ڈیمانڈ کا بھی سوچ آتی ہے کہ شاید وہ پاکستان سے ایسا کام لینا چاہتے ہیں جو انہوں نے صرف فیلڈ مارشل کو ہی بتایا ہے. تو یہ ابھی تک تھوڑا سا اسپیکولیٹیو ایریا سا بن گیا ہوا ہے. لیکن آئی ایم شیور، کیونکہ اتنا ایک طرح کا اسرائیل ایران کی جنگ ہو گئی، یہ کئی دفعہ ایونٹس آپ کو اوورٹیک کر لیتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو میں اس کو کیسے دیکھتا ہوں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پورے پاکستان کے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ ہمارے فیلڈ مارشل کو انہوں نے اس طریقے سے آنر کیا ہے. اور پھر ہماری ملٹری ٹو ملٹری جو ریلیشن شپ ہے اس میں بھی کافی گیپ آیا ہوا تھا، کیونکہ جو افغانستان میں جس طریقے سے جیسے بھی ہے اور ان کی طرف سے ریسٹرکشنز لگانا، ہمارے کورسز وغیرہ ختم کرنا، انٹریکشن ختم کرنا، تو وہ بھی انہوں نے گیپ ایک برج کیا ہے اس میں. باقی مجھے یہ ہے کہ میرا پورا اعتقاد ہے کہ فیلڈ مارشل جو ہے وہ نیشنل انٹرسٹ اور اس پاک عوام کی خواہشوں کے تابع ہیں. وہ کوئی بھی ایسی بات نہیں کر سکتے جو لوگ نہ چاہیں، جو پاکستان نہ چاہے، جو پاکستان کا انٹرسٹ نہ چاہے. اب آ جاتا ہے کہ کیا یو ایس واقع ہی برابری پہ ہمارے ساتھ ڈیل کرنا چاہتا ہے یا ٹریڈ کرنا چاہتا ہے اس طریقے سے. فی الحال انہوں نے ہمارے فیلڈ مارشل کو آنر کیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیسے چیزیں چلتی ہیں، بیکاز ٹرمپ نے بھی ٹریڈ کا کہا ہے، تو وائی ناٹ، بیکاز ہم کسی سے کم تو نہیں ہے نا. تو ہم بھی برابری پہ چلیں گے تو برابری پہ ہم بھی چلنے کے اہل ہیں. سر، اس پورے معاملے کے اندر ہمارے جو بہت بڑے بڑے تھنک ٹینکس ہیں، تجزیہ کار ہیں، وہ ٹرمپ کی پرسنالٹی کو لے کے وہ بھی شش و پنج کا شکار رہتے ہیں، بیکاز ہی از ویری انپریڈکٹیبل. ایران کے لیے 2 ہفتے کا کہہ کر حملہ کر دینا، چین کے ساتھ تجارتی جنگ چھیڑ کر معاہدہ کر دینا، اس کے بعد اسی ایران کو اس مخاطب کر کے یہ کہہ دینا جناب انہوں نے اسرائیل کی بہت پھینٹی لگائی. سو کشمیر پہ وہ ثالث بننے کو تیار ہیں. سو از ہی ٹرسٹ وردی، اور کیا ہم واقعی ایز ٹرمپ ایز اے پرسنالٹی ان پہ اعتبار کر سکتے ہیں؟ I think he's a unique person. Everyone holds him in different opinion. تو تھنک ٹینک اور جتنے لوگ جو بھی باتیں کر رہے ہیں وہ وہی ہیں جو بیکاز ہی از دیٹ مچ انپریڈکٹیبل. بالکل. تو ابھی کیا کریں؟ ہاں، انہوں نے جو کشمیر کا کہا ہے تو اس چیز کو ہمیں ضرور ٹرائی آؤٹ کرنا چاہیے. ہمیں ان تک ضرور پہنچ کے تو کشمیر جو ہے ان کو کہنا چاہیے کہ آپ اس کو ریزالو کروائیں اور ان کو پریشر زیادہ نہ ڈالیں. ان کو بولیں جی سمپلی آپ یو این کو کہہ دیں کہ ریزولوشن کے حساب سے چلیں جو یو این کی ریزولوشن ہے. تو یہ ہمیں ضرور ٹرائی کرنا چاہیے، چاہے وہ جیسے بھی ہیں، انپریڈکٹیبل ہیں نہیں ہیں. وی مسٹ میک یوز آف ہز دس آفر بیکاز بائی لیٹرلی ہمیں انڈیا سے کچھ نہیں ملنا. بالکل. تو وہ بائی لیٹرلی ڈپلومیٹیکلی ہمارا پلے گراؤنڈ نہیں ہے. وی مسٹ ریچ آؤٹ ٹو دا مین ہو ہیز پرومسڈ. تو بجائے اس کے کہ ہم کہیں جی ہی از ناٹ ٹرسٹ وردی اور یہ وہ، لیٹس ریپوز آور ٹرسٹ ان ہم اینڈ آسک ہم دیٹ دس از یور کمٹمنٹ، پلیز فلفل دس. بالکل صحیح. سر، پاک بھارت جنگ کے بعد اسرائیل ایران جنگ ہونا، آپ کو لگتا ہے دنیا 2 بلاکس میں تقسیم ہوتی جا رہی ہے؟ ایک امریکہ کا ساتھ ہے، ایک چین اور روس کا ساتھ ہے. ہم جو پالیسی لے کے چل رہے ہیں کیا ہمارے لیے بہتر ہے، یا بدلتی جیو پولیٹیکل سچویشن میں وی آلسو نیڈ ٹو چینج اٹ؟ دیکھیے،
ہم ہمیشہ ہی بہت ہی ڈیفینیٹو ٹرمز میں سوچتے ہیں, ایکسٹریم بات کرتے ہیں, اور پھر ہم یہ کہتے ہیں دس اور دیٹ, یعنی کہ یا یہ ہوگا یا وہ ہوگا. ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ دس اینڈ دیٹ. اب دیکھیے گلوبل کمپٹیشن چل رہا ہے, تو یو ایس اور چائنا کا گلوبل کمپٹیشن ہے, تو کیا چائنا نے یو ایس پہ دروازے بند کیے ہیں؟ نہیں. کیا یو ایس نے چائنا پہ دروازے بند کیے ہیں؟ کسی نے کسی پہ کوئی دروازہ بند کیا ہو, unless the country is sanctioned. او بھائی ہم نے بھی یہ سوچنا ہے this and that, پوری دنیا کے ساتھ مل کے چلنا ہے, کو ایگزسٹ کرنا ہے. تو ہماری جو پالیسی ہے نا وہ بالکل ایسے نہیں ہونی چاہیے کہ جی ہم بالکل ہی ادھر چلے گئے اور باقی دنیا ہماری دشمن ہے, اور بالکل ادھر چلے گئے ہیں تو اب وہ دشمن ہے. دیکھیں نا, ہمیں الائن کرنا ہے اس طریقے سے دیٹ وی شوڈ بلانگ ٹو آل. تو جس کے ساتھ جتنا انٹرسٹ ہے اس حساب سے ہمیں ضرور چلنا چاہیے. سر یہ جو ایران اسرائیل جنگ جب ہو رہی تھی, ایک پرسیپشن بہت زیادہ اسٹرانگ تھا, بلکہ بلاول نے بھی اسمبلی فلور پہ کہا کہ اگر یہ معاملہ ختم نہیں ہوتا, یہ جنگ بند نہیں ہوتی, تو اگلا نمبر پاکستان کا ہو سکتا ہے. ہر ایک کے ذہن میں یہ چیز تھی. تو آپ کو لگتا ہے اس جنگ بندی کا ہونا پاکستان کے لیے بہت زیادہ خوش آئند ہے, اور واقعی پاکستان کا اگلا نمبر ہو سکتا تھا؟ پتہ نہیں آپ کے پاس وقت کتنا ہے, لیکن میں جینوئنلی یہ سمجھتا ہوں, اب میں کنونس ہو گیا ہوں اس پوری صدی کی جنگ دیکھتے ہوئے, 21st سینچری کی, کہ یہ جنگ شروع ہوئی 9/11 کے بعد افغانستان سے, جی, پھر ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کے پیچھے عراق میں گئی, رجیم عراق کو توڑ پھوڑ کے رجیم چینج کر کے IS بنا کے وہاں کی آرمی کو بین کر کے اور ڈیموگرافیکلی اپوزڈ گورنمنٹ بنا کے پھر یہ عرب سپرنگ کی طرف گئی, پھر اس نے لیبیا کو جا لیا, پھر اس نے سیریا کو جا لیا, ایجپٹ کو لے لیا, چھوٹے چھوٹے ملکوں میں عرب سپرنگ پھیل گئی. کیا ہوا؟ رجیم چینج ہوئی, گروپوں کو عام کیا گیا, اور پورا یو ایس اور ویسٹ مل کے انہوں نے یہاں پہ آ کے تو اب پوری مسلم ورلڈ کے لیڈرز مار دیے, اور وہ ممالک جو اسٹرانگ تھے ان کو مار دیا, ان کو توڑ پھوڑ دیا. پھر اس کے بعد ابھی اسرائیل کو جب گو ہیڈ ملا تو اس نے پہلے اپنی سراؤنڈنگ میں حماس کو سارٹ آؤٹ کیا, حزب اللہ کو سارٹ آؤٹ کیا, ہوتیز کو سارٹ آؤٹ کیا, اور پھر ایران کی طرف چل پڑے. بیچ میں ٹرکی پہ بھی ٹرائی ہوئی, آپ کو پتہ ہے. بالکل ایسے ہی. تو اب دیکھیے یہ پوری مسلم ورلڈ جو ہے, تو یہ میرے ذہن میں تو یہ کلیش آف سیولائزیشن ہے, میرے ذہن میں تو یہ ریلیجیس وار ہے. تو اس حساب سے اگلی باری ہماری اس طریقے میں بنتی ہے, تو ہماری باری نہ صرف یہ اس میں بنتی ہے بلکہ گلوبل کمپٹیشن میں بھی بنتی ہے. تو وی ہیو ٹو رائز اینڈ وی ہیو ٹو فیس بوتھ دیز سائڈس, اینڈ وی ہیو ٹو میک شیور کہ اگر ہماری طرف کوئی رخ کرے تو پھر اس کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ اٹ از a no-go area. بالکل صحیح. سر ایران نے جنگ کے خاتمے کے بعد دوبارہ سے اپنے نیوکلیئر پروگرام کو فعال کرنے کی بات کر دی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ AIE سے بھی دستبرداری کا اعلان کر دیا ہے. اس سچویشن میں کتنی دیر تک آپ دیکھتے ہیں کہ جنگ بندی رہ سکتی ہے؟ جنگ بندی تو ہو گئی, لیکن اس وقت نوشن آف وکٹری کارو کیا جا رہا ہے, نیریٹیوز بنائے جا رہے ہیں. تو ایران اپنی پوزیشن سے بیک آف نہیں کر رہا, وہ کہہ رہا ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, ایٹ دی اینڈ آف دا وار وی اسٹل ہیو دا رائٹ ٹو بیکم اے نیوکلیئر. اور امریکہ نے خود تعریف کر دی اس کی. تو تعریف بھی ساتھ ہو گئی, بیکاز ابھی یہ وار ایگزٹ اسٹریٹجی چل رہی ہے. تو پھر اس نے کہا ہے کہ ایران نے کہا کہ جی ہم پھر بھی نیوکلیئر بنیں گے, اینڈ وی آر اوکے, وی آر گڈ ٹو گو, اور ہم فاتح نکلیں اس پوری وار میں. تو ایران یہ چاہ رہا ہے. لیکن اب یہ جو ہی بات چلتی ہے, ڈائلاگ کی طرف آتا ہے سلسلہ, پھر آئی ایم شیور کہ وہ ایران اور یو ایس اور ویسٹ, EU اس میں انوالوڈ ہوتا ہے. تو وہ پھر ود دا پیسج آف ٹائم فائنلی پھر IAEA کو
جانا پڑے گا بیکاز انہوں نے یہ ضرور اسیس کرنا ہے کہ ان کی نیوکلیئر کیپیبلٹی کا کیا ہوا, بچ گئی نہیں بچی, تو یہ بعد میں اسرٹین ہونا ہے کہ کیا نیوکلیئر کیپیبلٹی ڈسٹرائے ہوئی نہیں ہوئی. اور ایران نے 40 جاسوسوں کو گرفتار کیا جن کا تعلق, اور یہ ایک تاثر ہے کہ جناب افغانستان سے ہے, یہ تو کنفرمڈ ہے افغانستان سے, لیکن تاثر یہ ہے کہ جناب انڈیا موساد نے انہیں ٹرین کیا را کے ساتھ مل کر, اور ہم یہ جانتے ہیں بلوچستان کے اندر تو پہلے ہی انڈیا ایکٹیو ہے. سو یہ جو سر ڈبل پراکسیز ہم جھیل رہے ہیں بھارت کی, ہاؤ کین وی آنسر دیٹ؟ ایران کے اندر بھی اگر یہ واقعی آپریٹ ہو رہا ہے, افغانستان میں بھی کر رہا ہے, اور افغانستان سے پاکستان میں ہو رہا ہے. دیکھیے بڑی اچھی بات ہوگی کہ ایران کو کلیئر ہو جائے کہ کون دوست ہے کون دشمن ہے اور کون آستین کا چھپا ہوا سانپ ہے. باقی ہمیں کلیئر ہے کہ کون کیا کر رہا ہے, بلوچستان میں کون کیا کر رہا ہے. تو obviously now Iran will also defeat them on their soil, تو we will also defeat them. تو اب جو ہمارے اور ایران کے اگر کوئی کسی جگہ پہ فرق تھا جس کا وہ فائدہ اٹھا رہے تھے, تو اب وہ بھی فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. تو اب میرے خیال میں جتنا انڈیا ایکسپوز ہو, اور یہ جو افغانستان کا نیٹ ورک یا جو را کی مدد سے یہ چیزیں چل رہی ہیں, یہ ایکسپوز ہوگا تو یہ بلکہ نیبرہڈ کے لیے فیوچر میں ایران, پاکستان, افغانستان کے لیے یہ ایونچولی بہتر ہو جائے گا, بیکاز دین وی ول ون. بالکل ٹھیک. سر کل ٹائمز آف اسرائیل کی جو رپورٹ تھی اس میں یہ تھا کہ اسرائیل جنگ بندی کے بعد غزہ کا بھی کچھ 4 ارب ممالک کنٹرول سنبھال سکتے ہیں اور اس پر بھی بات چیت ہو سکتی ہے. ڈو یو تھنک اٹس اے فیزیبل پلان, یا پھر فی الحال پلان ہی, یا پھر ایک اور تھنک ٹینک کی کوشش سمجھا جائے, کوئی پرسیپشن سمجھا جائے جو یہ ہو رہا ہے؟ دیکھیں میں بھی سن رہا ہوں کہ 2 ہفتے کا ٹائم دیا گیا ہے, اور پھر یہ کہا گیا ہے کہ یو اے ای اور ایجپٹ کو ذمہ داری دی گئی ہے ٹو ریکنسٹرکٹ, اور چند ایک اور کلازز بھی ابراہم اکارڈ کی بھی انہوں نے ڈالی ہیں. بالکل صحیح. اس طرح کی چیزیں انہوں نے کی ہیں. پازیٹیو چیز کیا ہے؟ پازیٹیو چیز یہ ہے کہ ایران اور اسرائیل کے کانفلکٹ ختم ہو گیا, ایسے وقت پہ ختم ہوا ہے جب ایران واز ناٹ ڈیفیٹڈ, ایران واز اسٹل ویری اسٹرانگ. یعنی کہ یہ جو ڈیمیجز اور ڈیگریڈیشن ہوئی ہے یہ تو میکیبل ہے نا. تو اب ساتھ غزہ کا بھی کون کہہ رہا ہے, غزہ کے سیز فائر کا ہمارے کہنے پہ یا یو این کے کہنے پہ تو کتنی دفعہ انہوں نے ویٹو کیا, اب خود کہہ رہے ہیں نا. اس کا مطلب ہے کہیں تو ان کو ایشو ہوا ہے نا, کیپیسٹی کم ہوئی ہے, کیپیبلٹی ایروڈ ہوئی ہے, اور دے ہیو رن آؤٹ آف دیئر وار اسٹیمنا. تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں. پھر اوپر سے یہ ہے کہ ابراہم اکارڈ بھی اس طریقے سے لاگو نہیں کروا سکے, غزہ بھی پورا نہیں لے سکے, ایران کو بھی اس طریقے سے ڈیگریڈ اس طریقے سے نہیں کر سکے. سو مسلم ورلڈ ہیز لاٹ آف اسپیس ان دس. بالکل ٹھیک. او آئی سی ہیز لاٹ آف اسپیس ان دس. اور ابھی ہم او آئی سی کی حیثیت سے غزہ میں جو فیوچر ارینجمنٹس ہیں, جو اس کا فیوچر ہے, جو 2 اسٹیٹ سلوشن ہے, کیونکہ یہ کہیں بھی کوئی بات سرے نہیں چڑھا سکے, تو اب اس میں ہم بڑے افیکٹولی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں, اور اس جو خطے کو جو اتنی دیر سے جنگ کی زد میں تھا اس کو ہم وی کین برنگ کلیکٹیولی پیس اینڈ اسٹیبلٹی. باقی یہ کمال بات ہے, کریں ہم اور بھرو آپ, کہ باقیوں کو کہہ دیا جی اس کو ری بلڈ کرو, ریکنسٹرکٹ کرو یا اس طریقے سے. تو لیٹس سی ہاؤ اٹ گوز. اٹس جسٹ اے بگننگ آف دس نیوز. بہت شکریہ جنجوعہ صاحب, آپ کے وقت کا. امن ہونا بہت ضروری ہے خطے میں, کیونکہ اگر امن قائم ہوگا تبھی پاکستان کے لیے مستقبل میں مشکلات کم ہوں گی. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.